بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دنیا داری کے ایک بڑے اہم ٹاپک سے کریں گے جسے ہابی کہتے ہیں، یہ مشغلہ۔ لیکن اس سے پہلے حسب دستور ہم اپنی ویڈیو کا آغاز خدا تعالیٰ کے فرمان سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہوں تو ان کو اف بھی نہ کرو۔ جس طرح انہوں نے آپ کی بچپن میں نگہداشت کی ہے، آپ اس کی لک آفٹر کریں۔ اور وہ بندہ بدقسمت ہے جس کے والدین میں سے دونوں اور ایک زندہ ہو اور وہ جنت حاصل نہ کریں۔ سارے رشتوں کو اپنے اپنے مقام میں رکھیں۔ جس طرح ایک فقرے کے اندر مختلف الفاظ ہوتے ہیں، ان کا مقام ہوتا ہے، اسی طرح ہر بندے کو آپ اپنے مقام پہ رکھیں۔ والدین کا مقام سب سے آگے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے ان کی خدمت کریں۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں آپ، فارن کنٹریز کے اندر تو اولڈ پیپل ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ بڑا اہم ہے، تو لوگ بڑے گمراہ ہو گئے ہیں۔ روزانہ خبریں سن کے بڑے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ بیوی اور بیٹے نے، یہ لیٹسٹ سے خبر میں نے دیکھی ہے، مل کے جائیداد کی خاطر خاتون نے بیٹے کے ساتھ مل کے اپنے سرتاج کو قتل کر دیا ہے۔ تو دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے؟ اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو پکڑ لیں گے فرشتے بالوں سے اور پاؤں سے اور ان کو پھینکیں گے۔ یہ جو گنہگار ہیں، جو ہماری باتوں پہ عمل نہیں کرتے، مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے نبیوں کا مذاق کراتے۔ آج کسی کو نصیحت کریں تو وہ کہتے میں تو بڑا گرو کنٹال، تم کون ہوتے ہو؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کو پاؤں سے اور بالوں سے پکڑ کے دوزخ کے اندر ڈالیں گے، گرم پانی میں وہ گھومتے رہیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات سچی ہے، یہ کسی وقت انسان اس کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ زندگی تھوڑی سی ہے، آپ اس کے اندر لائف کو بیلنس رکھیں، یہ نہیں کہ دنیا داری چھوڑ دیں۔ تو آج ہم بحث کریں گے ہابی کے بارے میں۔ مشغلہ، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مشغلہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا تو مشغلہ ہی توڑ پھوڑ، آؤ ماؤ کھاؤ، اتوں کھائی جاؤ، وچو شور مچائی جاؤ، ان کا تو یہ زندگی کا مقصد ہی ہے۔ تو یہ ٹھیک نہیں، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ نیک بنو، کوشش کریں آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تکلیف نہ دیں۔ یہ مار دھاڑ، سڑکیں بند، چوری چکاری، آگ جلاؤ، وہ کرو، یہ باتیں ٹھیک نہیں، چھوڑ دو۔ اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو ہابی کے بارے میں تھوڑی سی بحث کروں گا۔ میرے خیال میں سب سے عمدہ ہابی تو گارڈننگ ہے، مشغلہ ہے۔ بچوں کو اس کے اندر اپنے ساتھ رکھیں۔ آپ کے پاس کوئی جگہ ہے، کچن گارڈننگ لگائیں، اس کے اندر اپنی سبزیاں اگائیں، بڑا مزہ آتا ہے، زبردست ہابی ہے۔ پھولوں کی اتنی قسمیں، پھول لگائیں، جب آپ ان کو دیکھیں گے اب طبیعت حشاش پشاش ہو جائے گی، اتنی زیادہ پھولوں کی قسم ہے۔ گلاب آپ لگائیں، موتیاں لگائیں، درختوں کو دیکھ دیکھ کے اللہ کی شان یاد آ جاتی ہے کس طرح سے۔ بہترین ہابی ہے۔ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، چھت کے اوپر پودوں کی دنیا نے ریسرچ کر کے، ہمارے ہاں تو کچھ نہیں کرتے۔ یونیورسٹیز کے اندر کوئی یونیورسٹی کس کا نام کمنٹ باکس سے مجھے بتا دو، کسی نے کوئی کام کیا ہوا ہو۔ معمولی چیزیں ہیں جو ہم پیدا نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں پائن ایپل نہیں ہوتا، ڈیوٹی لگائیں، کسی یونیورسٹی کی ڈیوٹی لگا دیں۔ فیصل آباد یونیورسٹی ہے اور ہے کوئی گجرات یونیورسٹی ہے، ڈیوٹی لگائیں، ان کی ریسرچ کرو، ان کی چھان بین کرو، پوچھ کرو، ان سے پڑتال کرو، بھائی تم نے کیا کیا ہے۔ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، دیکھے کیا کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگائیں، ماڈل فارمز بنائیں۔ آم ہے، پھر یہ گرافٹنگ ہے، بڑا شاندار مشورہ ہے گرافٹنگ، قلم لگانا، بہت سارے پودے، آپ حیران ہوں گے کہ لکڑی کاٹ کے اس کو لگا دیں، پودا بن جاتا ہے۔ مثلا انگور ہے، کتنی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ گھر میں انگور کی ٹہنی کو توڑا ہے، لگا دیا کسی نے، تو اس کا پودا بن گیا۔ تو آپ گھر میں پودے سستے بھی ہیں، مہنگا پودا نہ لگائیں، چھتوں کے اوپر لگائیں۔ آج کل پودوں کی اتنی قسمیں بنی ہوئی ہیں، چھوٹے قد کے پودے ہیں، آپ بڑے گملے اور ڈرم شم مل جاتے ہیں سستے، ان کے اندر ہر پھل لگا سکتے ہیں۔ انار لگائیں، چیکو لگائیں، امرود لگائیں،
बेशुमार फल जो हैं वो आप हर तरह का फल, छोटे, अब ये दुनिया तो रिसर्च कर रही है, हम उससे फायदा ही नहीं उठाते। आप पपीते तक हर चीज पौधे के उसके अंदर गमलों के अंदर निकाल सकते हैं। गमले का साइज बड़ा हो, मिट्टी अच्छी हो, घर का जो कचरा है उससे खाद बनाए। आपके लान में जगह नहीं तो आप अपने छत पे ले जाएं। बेहतरीन हॉबी ये, खुद अपने बच्चों को, घर के सारे अफराद इसके अंदर काम करें। इसके बाद दूसरा हॉबी है कि आप जानवरों के साथ, जानवरों को पालना। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम छापा क्यों मारते हैं, जो नशा फरोश करते हैं उनको नहीं पकड़ते। पिछले दिनों मैंने देखा फलां जगह छापा मारा, पकड़ के ले गए। क्यों पकड़ के ले गए? ये इतना जबरदस्त हॉबी है, ये जानवर खत्म हो जाएंगे, इनकी हैबिटेट में एक की मिसाल लेता हूँ। ये रात होता है, रात पैरट है, बहुत होते थे मुल्क के अंदर, अब बाहर मिलते ही नहीं। आपने उसके दरख्त काट दिए सारे, हाउसिंग स्कीम बना दी, उनकी हैबिटेट आपने खत्म कर दी है। ये सिर्फ रह जाएंगे चिड़ियाघर में रह जाएंगे या लोगों के पास रह जाएंगे। लोगों को बनिस्बत के बाहर जाके सड़क के ऊपर बैठ जाए, बिजली बंद हो गई है तो बंदा कहता है थका टुटाया, कहता है छोड़ो भाई, अगर बिजली बंद है चलो पत्थर पकड़ो, 2 दिन पत्थर ही मारो। वो अपनी रिजेंटमेंट को शो करता है। इंसानों की बड़ी किस्में हैं, बाज लोग साबर शाकर होते हैं, बात तो जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। पिछले तो मैं खबर सुन के चंद दिन हैरान हुआ हूँ। लड़का 9वीं क्लास का लड़का है, बाहर झगड़ा है, घर आया, बाप का पिस्तौल पकड़ा है, माँ ने मना किया, सबने मना किया ना करो, अपने आप को गोली मार के मार लिए। ये हमारे माशरे की तस्वीर है। तो लोगों को सिखाओ, जिंदगी एक ही बार मिलती है, जिंदगी को गुजारना सीखो। लाइफ बहुत स्वीट है, इसके अंदर जो दुख दर्द आते हैं वो ऐसे ही समझे कि जब तक चाट के अंदर मिर्चें, गरम मसाला ये ना हो, उस वक्त तक उसका जायका ही नहीं आता। सिर्फ नमक मिर्ची कम हो तो खाने को दिल नहीं करता। ये जो मसाइब आते हैं आर्जी होते हैं। जिंदा दिली से, मेहनत से, कोशिश से आप इनका मुकाबला करें, अल्लाह ताला आपकी हालत को बदल देंगे। तो ये जानवरों को, इनको तंग ना करो। ये जो तोते वगैरह पालते हैं, आप पकड़ के ले जाते, क्यों पकड़ के ले गए उनको? ये सिर्फ घरों में रह जाएंगे। इन लोगों को घर में रात होता है, ये गायब हो गए हैं। लोगों का बड़ा शौक है, बड़ी लोगों की रोजी रोटी इससे चलती है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ भाई, क्यों उसको पकड़ के ले? घर में एक बंदे ने परिंदे पाल रहा है, उसका कारोबार करता है, क्यों पकड़ के ले गया? जो नशा फरोख्त कर रहे हैं वो घूम रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं वो घूम रहे हैं, जो कौम का माल अपने ये है कि बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं, शीरे मादर समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पूछा नहीं, वो क्यों पकड़ के ले गए? उसके लोगों को छोड़ दो, इनको काम करने दो। ठीक है, जंगली जानवर जो आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड, उनकी भी हम मुनासिब तौर पे यहाँ परवरिश करके उनकी भी हिफाजत कर सकते हैं। तो ये जबरदस्त सा भी है। रात होते लोगों ने रखे हैं, नेट पे देखे, बातें करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, इतना जबरदस्त सा भी है। एक जानवर जो हैं ये बड़ी अल्लाह की नेमत होती है। कुरान पाक में जब चूंटी देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला जा रहा था तो चूंटी कहती है नहीं, आज जल्दी जल्दी अपने सुराख में चले जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला जो आपको पाँव नीचे रौंद देगा। चूंटी का ये हाल है। हमारा शौर से बालाता नहीं है, हमारा इल्म बहुत कम है। ये कायनात वसी है, खालिक कायनात देखें, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई पता नहीं गिरता जो उसके इल्म में ना हो। तो ये दूसरे नंबर पे बड़ा अच्छा हॉबी है, परिंदे पालो लेकिन लोगों को तंग ना करो। अगर आपको कोई इसके बारे में मुझसे इख्तलाफ है, कमेंट बॉक्स में लिखें, कायल करें। वो फलां जगह छापा मारा, बंदे को पकड़ के परिंदे, भाई क्यों ले गए उसको, क्या हो गया? वो परिंदे पाल रहे, ये तो गायब हो जाएंगे। गायब हो गए हैं, रात होता कहीं मिलता ही नहीं। मैंने कश्मीर में देखा है, बेशुमार जगहों पे देखा है, ये मिलता ही नहीं। घरों के अंदर लोग पाले, इतना मजा आता है। इनके हॉबी को आप करके देखें, परिंदों का पालना एक ये बड़ी बरकत का बायस बनते हैं। ये आपको दुआएं देते हैं जानवर, इनकी खिदमत किया करें। तो खुदा गवर्नमेंट इसके लाभ बनाए, लोगों को तंग ना करें। मैं हैरान हूं जी, हमने तो हर चीज का लाइसेंस बनाया हुआ है। कोई बात है, बंदा मछलियां पकड़ने हुआ है डैम पे, भाई डैम तुम्हारे बाप का है, सब लोगों का डैम नहीं है। वो मछली पकड़ी नहीं गई और तुमने 500 रुपए का लाइसेंस उसको दे दिया, क्यों दे दिया?
بھائی تمہارے باپ دادا کا ڈیم ہے، ہمارا ڈیم نہیں ہے، ختم کر دو یہ بالکل سارے فضول لائسنس، طوطوں کا لائسنس بنا رہے ہو، کیوں بنا رہے ہو؟ فیکٹریاں کھولو، دنیا جو ہے یہ فیکٹریوں سے ترقی کرتی ہے، ایسے مچھلیاں پکڑنے لائسنس پہ نہیں بنتی۔ فشنگ زبردست ہابی ہے، میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، یہ پیشنس سکھاتا ہے۔ نمبر ایک، آپ کنڈی ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، آپ مزے سے بیٹھے ہیں، مچھلی لگے یا نہ لگے، بے شمار میرے دوست سے میں نے جانا ہے ایڈمرال، ان کو یقین جانے، ان کو دیکھنا کنڈی ڈال کے بیٹھے ہوئے، میں نے مچھلی پکڑتے نہیں دیکھا، لیکن مجھے بڑی ہنسی ہے اگلے دن میں نے دیکھا کہ یہ ہاں خانپور ڈیم ہے تو وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ مچھلی پکڑنا کوئی آسان کام نہیں، آپ دنیا کے اندر دیکھیں، ویتنام ہے، یہ ان لوگ ملکوں کے اندر اتنی مچھلی ہے، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ایک بچہ چلے آدھے گھنٹے کے اندر 10-20 کلو مچھلی پکڑے، کوئی لائسنس ہی نہیں، یہ ختم کر دو لائسنس۔ اس کے اوپر آپ نے تیتر کے اوپر کیوں لائسنس لگایا ہوا، کیا وجہ ہے؟ وہ تیتر تو باہر ختم ہو گیا ہے، یہ لوگ اس کو پالیں گے، گھروں میں رکھیں، اس کی اتنی کالے تیتر کی خوبصورت آواز ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو ان کو یہ کام بند چھوڑ دو، یہ لائسنس بالکل ان کا ختم کر دو، لوگوں کو آزادی دو، پرندوں کو پالیں، ظلم نہ کریں۔ ٹھیک ہے مائگریٹری برڈ ہیں، لیگل لائسنس ان کا نہ کریں شکار، لیکن دیکھیں سرخاب کو میں نے آج تک کھلی جگہ پہ نہیں دیکھا، تو لوگ کہاں سے دیکھیں سرخاب کو؟ لوگوں کو اجازت دیں، وہ ان کی کنڈیشن اچھی رکھیں، تنگ نہ کریں ان کو۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ لائسنسنگ پرندوں کے ان چیزوں پہ، تیتر پہ، فشنگ پہ، یہ سب کو ختم کر دو۔ لوگوں کا ہابی بن گیا، وہ کہتے ہیں تو ہاں کرو جی، مچھلیاں گورنمنٹ نہیں پکڑنے دیتی، طوطے پالنے نہیں دیتی، اوپر لائسنس بنائے، بھائی طوطے کے اوپر کیوں لائسنس لگایا آپ نے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ یہ لوگوں کے پاس رہ جائیں گے، آپ دیکھیں باہر جا کے دیکھیں، جن لوگوں کو شوق ہے، لاکھوں روپے کے پرندے ہیں، اور اتنا زبردست ہابی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کبھی کر کے دیکھیں، ایک جوڑا رکھ لیں طوطوں کا، بجی اس کا رکھ لیں، کیا کرتے ہیں، اتنی پیاری آواز ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ قرآن پاک فرماتے ہیں یہ پودے اور جڑی بوٹیاں سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارا شعور ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، بجلی کے اکثر اس لیے واقع حادثات ہوتے ہیں، ایک مزدور کام کر رہا ہے بلڈنگ، بجلی کی تاریں ہیں، بجلی نظر نہیں آ رہی، اس کو پتہ بجلی تو ہے ہی نہیں، وہ سریا ہینڈل کرتے لاپرواہی کرتا ہے، ساتھ لگتا ہے وہ ہائی ٹینشن وائر ہے، وہ جناب اسی وقت جا خالق حقیقی سے ملتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہماری آواز میں نظر نہیں آتی، تو ہمارا شعور اللہ کریم نے ہمیں علم دیا، تھوڑا علم دیا، خالق کائنات ہے، اس کے اصولوں پہ عمل کریں۔ تو یہ چند ہابیز ہیں، کوئی نہ کوئی ہابی ضرور رکھے۔ ہابی ہے ادھر پودے، آج کل اس کا موسم ہے پلانٹیشن کا، گھروں میں گملے کے اندر لا کے آپ انجیر کا ایک پودا لگا دیں، انجیر کے پتے کے اندر وصف ہے، اس کو سکھا کے چائے بنا کے اس کی پئیں، نیٹ پہ دیکھیں حیران ہو جائیں، اس کے اندر اتنا کلیننگ ایکشن ہے، میں نے دیکھا ہے، پتوں کے اندر بڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں، ایک 1.5 فٹ اتنے گھنے پتے اس کے ہوتے ہیں، سارا سال یہ لش گرین رہتا ہے، اس کے پتوں کی چائے شوگر والوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، ہر بندے کے لیے بڑی مفید ہے، تو بہترین ہے آپ گملے کے اندر اس کا مورنگا کا پودا لگا دیں، آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا، یہ یوز کریں، ان سے دوستی کریں، اللہ کا نام لیں، ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ، اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کریں، آپ کی آزادی آپ کے ناک تک ہے، کوشش کریں وہاں سے آگے نہ بڑھیں، ہر بندہ اپنی اصلاح خود کر دے، اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرے، دوسروں کو تلقین نہ کریں، یہ نہیں کہ اپنا روزے داروں کو پکڑنے نکل گئے، خود روزانہ رکھا ہوا ہو۔ تو میرا یہ خیال ہے لچنی سے پرندوں کا، ان کو نہ لوگوں کو پکڑو، ان کو نہ تنگ کرو، وہ کوئی نشے کا کام نہیں کرے۔ آج آپ ملک کے اندر نشے کو ختم کر دیں، آپ یقین جانیں 99.9% کرائمز ختم ہو جائیں گے۔ یہ کس نے کرنے ہیں؟ وہی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں جن کی ذمہ داری ہے اس کو ختم کرنا۔ بندے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، وقت آنے والا ہے، اپنا محاسبہ کرو، آج تو پتہ نہیں گرا آدمی، چل جب وقت آ گیا دوسرا سانس لینا نہیں ملتا، ان کو پکڑو، اس کو ختم کرو، لوگوں کو تنگ نہ کرو، پودے فری سپلائی کرو، نرسری میں چلے کوئی صحیح پودا ہی نہیں ملتا، امرود کی اتنی قسمیں آپ یقین جانیں، تھائی گاوا ہے، جمبو گاوا جو 1.5 2 کلو کا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے،
ہمارے ہاں یہ یونیورسٹی کی ڈیوٹی لے، یہاں پہ وہ کوئی کام نہیں کرتے، ان کی انکریمنٹ اینول بند کر دیں جو کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ریسرچ نہیں کرتا، ان کو انکریج کریں جو آدمی ریسرچ کرتا ہے، ان کی تمام یونیورسٹی کی ڈیوٹی لگا دیں، علاقے ڈیوائڈ کر کے یہ اپنے علاقے کے اندر سبزیاں، گندم، چاول کام کریں، برے کام کرتے رہتے ہیں جو میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا، میں نے خود زندگی کا بڑا حصہ درس و تدریس میں گزارا ہے، یہ لوگ حد حرام ہو گئے ہوئے ہیں۔ چین کو دیکھیں کیا کام کرتے ہیں، آج کل تو ایسی ضرورت ہی نہیں کوئی لمبے فلسفے کی، آپ کوشش کریں دیکھیں چین کو دیکھیں انہوں نے کیسی ترقی کی ہے، نشئی قوم تھی، آج وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے، وہ طاقت ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتی ہے۔ تو اس طرح کوئی آپ کا اسٹیمپ کلیکٹنگ کا ابھی وہ ذرا مہنگا ہے، تو ہمارے ہاں کیا ہے جی، کوئی گانا سنتا رہتا ہے، تمام دنیا کے اندر دیکھیں ہر کوئی موبائل پر پکڑا ہوا ہے، یہ ریس بڑی پاورفل ہوتے ہیں، نقصان دیتی ہیں دماغ کو، کون کے جس کو کم کر دیں، پریشان آپ کو یہ ہے ٹینشن پیدا کریں گی، کم استعمال کریں، فضول جو آپ چیزیں یہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کو ناجائز استعمال نہ کریں۔ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے دیا ہوا ہے آپ نے اسمارٹ فون، وہ لگے رہتے ہیں اس کے اندر، تو یہ اچھی آپ خود بھی انوالو ہو جائیں ان کے اندر، اور بے شمار آپ ہیں بچوں کو ساتھ میں لائیں، ان کے ساتھ چھوٹے بچوں کو ڈرائنگ کرائیں، پینسل دے دیں، کلر پینسل نہ دیں، ایسا کام کوئی نوکیلی چیز نہ دیں، ہم مجرم ہیں، ہمیں اپنی نئی نسلوں کو، ہم خود ہی نہیں نئے کام کرتے ان کو کیا بات بتائیں گے۔ وہی جو مثال ہے، ایک آدمی نے باہر سے وہ آیا، بندہ کنڈی کھڑکائی تو وہ باہر نکلا بچہ، تو وہ آدمی سے کہتے بھی ابو کہتے میں کار نہیں، تو یہ ہمارا کام ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دو، کمنٹ باکس میں کوئی ہابی اچھی ہابی لکھیں، تو ہابی اپنی ضرور کوئی نہ رکھیں، ہابی کا مطلب ہے ہابی سم تھنگ یو ڈو ان یور اسپیئر ٹائم فار پلیئر، جو آپ اپنے فارغ وقت کے اندر تفریح تباہ کے لیے کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ ایک درخت کو دیکھیں، آپ نے لگایا ہے گلاب کے پھول کو دیکھیں، جان کیٹس کہتے ہیں تھنگ آف بیوٹی از اے جائے فار ایور، دیکھیں اس کے حسن کو، دیکھیں اس کے خالق کو، دیکھیں غور کریں کہاں سے اس نے ایک چھوٹا سا بیج آپ نے لگا دیا اور اتنا بڑا درخت بن گیا، وہ مہران، چھوٹا سا بیج آپ نے لگا دیا، چھوٹی سی قلم لگا دی انجیر کی، میں نے آج سے 30 سال پہلے ایک 100 روپے کا پودا ہی بڑے سستے لا کے لگایا تھا، پتلا سا، وہ ٹانگے کے چھانٹے کی طرح تھا، آج وہ تن ناور 20-25 فٹ اتنا گہرا ہے، اتنا گھنا سایہ ہوتا ہے، ڈیروں پہ لگائیں، لوگوں کو کھلائیں، تو نیک کام کریں، نیک بن جائیں، اسی میں آپ کی فلاح ہے۔ بڑی سخت سزا ہے برے کاموں کی، چھوڑ دو یہ مار دھاڑ، چھوڑ دو، دنیا کو تنگ نہ کرو، محنت کرو، یہی نتیجہ ہے، نعرے مارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیکی کی تلقین عطا کرے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ سے، ہر لحظہ استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، برے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے۔ آج تو پتہ ہی نہیں چلتا، باہر جائیں ٹکر ماری ہڈی ٹوٹ گئے، لوگ کوئی پوچھتا نہیں، پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔